نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے جھوٹا ہونے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خاموشی اختیار کرنے اور اپنی بیوی کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا، لیکن بات جو تھی وہ لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں میں کیا، خواتین میں زیادہ مشہور ہو گئی۔ جو قریبی لوگ تھے بادشاہ کے، وزیر مشیر اور اعیان مملکت جو تھے، بڑے افسران جو تھے، ان کی بیویوں تک بات جا پہنچی۔ اب ان کے دل میں بھی یہ بات جو ہے وہ گھومنے لگی کہ کسی طریقے ہم بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کو، کہ جس کے بارے میں عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی وہ فریفتہ ہوئی پڑی ہے، چلو ہم بھی کسی بہانے دیکھیں۔ مقصد ان کا یہ تھا، لیکن باتیں جو ہیں وہ اور کرنے لگیں۔ ان کی باتیں کرنے کا مقصد بھی ان کی ایک چال تھی، اس چال کے ذریعے یوسف علیہ السلام تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قصے کو قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ساری عورتیں جو ہیں وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال نسوۃ، اور عورتوں نے کہا۔ یہ ذہن میں رہے، نسوۃ، نسوان اور نساء، یہ امرأتن کی جمع ہے۔ امرأتن عورت کو کہتے ہیں، نساء، نسوان اور نسوۃ یہ ساری امرأتن کی جمع ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امرأتن اور نساء، نسوۃ، نسوان، ان کا تو مادہ ہی ایک نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کی جمع غیر حقیقی ہے، اس کی جمع غیر حقیقی ہے۔ جمع غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے اگر اس کی جمع حقیقی ہوتی تو یہاں پر وقالت مؤنث کا صیغہ یعنی فعل جو ہے وہ استعمال ہوتا، یہاں پر مذکر کا صیغہ جو ہے وہ وقالہ وہ استعمال ہوا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نسوتن جو ہے یہ امرأتن سے جو جمع بنائی جا رہی ہے، قاموس وغیرہ میں لغت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے جو جمع بنائی جا رہی ہے اس کی جمع غیر حقیقی ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف اسی مقام پر، اسی سورہ مبارکہ میں نسوتن کا لفظ 2 بار آیا ہے، تو پورے قرآن میں نساء کا لفظ آیا ہے، نسوتن کا لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ نسوتن جو ہے یہ چونکہ جمع قلت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کی 3 سے لے کر 10 تک، کتنے تک کے لیے؟ ہاں، جو صرف پڑھتے ہیں وہ بیچارے سوئے ہوئے ہیں، جن کے لیے میں بول رہا ہوں وہ بیچارے ایسے پڑھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اوے خدا کے بندو غور کرو یار، باقی تو بیچارے ثواب کے لیے سن رہے ہیں نا، آپ تو غور کرو۔ تو یہ جو ہے یہ جمع قلت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جمع قلت جو ہے وہ 3 سے لے کر 10 تک کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو نساء جو ہے یہ جمع کثرت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی جمع قلت کے طور پر آتا ہے نساء کا لفظ، لیکن اکثر جو ہے وہ نساء کا لفظ جو ہے وہ جمع کثرت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب ان عورتوں نے گھر بیٹھ کر کہا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، امرأۃ العزیز، انہوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز جو ہے یعنی عزیز کی بیوی جو ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے ایک غلام کو جو نوجوان ہے اس کے دل لبھانے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، پیچھے جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے ماضی کے تھے، راودت ہو، راوتنا، ہیں جی، راودتنی، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر تراودو کا صیغہ استعمال ہوا ہے مضارع کا، اور مضارع جو ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال کا۔ تو یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی کھچ بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بات نہیں آ رہی، اب بھی انہی کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ تراودو، اب بھی وہ یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے میں پڑی ہوئی ہے، ابھی وہ بات نہیں آ رہی، رک نہیں رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر عورتوں نے کہا قد شغفہا حبا، کہ اس کے تو دل میں اس کی محبت گھس چکی ہے، یعنی وہ جو غلام ہے ان کا، اس کی محبت اس کے دل میں جا گزی ہو چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، وہ اور تو کہنے لگی ہائے ہائے ہم تو اس کو بھئی غلطی پر سمجھتی ہیں، یہ ساری غلطی ہے اس کی، کھلی غلطی ہے، کھلی غلطی میں مبتلا ہو گئی ہے، لیکن دل اپنا چاہ رہا تھا ہم بھی کسی طریقے دیکھیں۔ اندازہ لگا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آگے کھول دیا ان کا پول یہ والا بھی۔ کئی عورتیں جو ہے نا وہ اپنا راہ بنانے کے لیے نصیحت کرتی ہیں، آپ نے گندا کام کیا ہے، مجھے تو پہلے پوچھ لیتے آپ نے کیا کرنا تھا بھائی۔ تو اس طرح یعنی عورتیں خود پہنچنا چاہتی ہیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن باتیں کیسی کر رہی ہیں تقوی والی، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا یہ تو بھائی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اسے، لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتی ہیں یہ تو کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن، اس کے کانوں تک یہ بات جا پہنچی ان کے مکر والی، وہ عزیز مصر کی بیوی کے کانوں میں جا بات پہنچی کہ میرے بارے میں تو ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں پورے علاقے میں، اور افسران بالا جو ہیں ان کی بیویاں بھی میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے یہ بات سنی تو ارسلت الیہن، اس نے ان کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی تسی میرے پاس آؤ بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے ایک پورا کمرہ سجایا، وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان سب کے لیے تکیے لگا دیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے پتھر کا دور تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ڈریننگ ویننگ تو فلانے ڈھمکانے یہ تو اب آئے ہیں، تو دیکھیں قرآن کریم کیسے بیان کر رہا ہے ان کے ماحول کو۔ میں وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، میں ان سب کے لیے جو ہے نا اس نے تکیے رکھ دیے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے سب کے سامنے کھانے رکھ دیے، کھانے انہوں نے کھا لیے، کھانے کھانے کے بعد پھر جو ہے ان کو جب پھل کھانے کی باری آئی وہ پھل کھانے لگی تو ہر ایک کے سامنے اس نے چھری الگ الگ رکھی ہوئی تھی، اندازہ لگائیں یعنی کیا اس وقت کا یہ ان کا نظام تھا، یعنی کھانے پینے کا اس حد تک وہ ترقی کر چکے تھے ظاہری طور پر کہ جناب ہر ایک کے سامنے الگ الگ چھری رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں ایک ٹوکری میں کتنی چھریاں ہوتی ہیں، 10 مہمانوں کے سامنے ایک ہی چھری ہوتی نا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے ہر ایک کے سامنے ایک ایک الگ چھری رکھی تھی، ہر ایک کے سامنے چھریاں رکھ دی، پھل رکھ دیے۔ اب اس کا تو مقصد نہیں تھا، نہ ہی اس کے ذہن میں تھا کہ ان کے ہاتھ کٹیں گے یا کچھ ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے اس نے وہ پھل کھانے کا وقت آیا، کھانا کھانے سے فارغ ہو گئی، عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ گھر والے جو ہیں جب کھانا کھا لیں تو گھر والوں کو بھی بلا لے جاتے ہیں، چلو جی آپ بھی آ کے بیٹھ جاؤ، باقی جو ہوتے ہیں لوگ مہمان جب کھانا کھا لیں تو باقی بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھل بھی کھاتے رہتے ہیں، باقی بھی سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا اس نے معاملہ کیا، سب نے جب کھانا کھا لیا ان کے سامنے چھریاں رکھی ہوئی تھیں، پھل ساری کاٹنے لگی، پھل کھانے لگی، تو ادھر اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو، چونکہ رہتے تو ابھی بھی اس کے گھر میں تھے، یوسف علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ ذرا بات سنیں نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام ایسے سامنے آئے ہی ہیں، بس ایسے سامنے آئے ہیں، آپ کے حسن کا ایسا روب پڑا، ایسی دہشت پڑی ان عورتوں پر، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کو امام اہل سنت امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ مصر میں کٹی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہتے ہیں کہ وہاں حسن یوسف تھا، کیا تھا؟ حسن یوسف تھا، اور عورتیں تھیں، انگلیاں کٹی ہیں جی، اور یہاں یا رسول اللہ آپ کا صرف نام ہے، وہاں زنانی ہیں یہاں مرد ہیں، وہاں انگلیاں کٹی ہیں یہاں سر کٹا رہے ہیں، کتنا فرق ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عرب کے مرد جو ہیں وہ آپ کے نام پہ یا رسول اللہ سر کٹاتے پھرتے ہیں۔ کیا تلمیحات ہیں، کیا یہ تو پھر شاعری جانے نا کہ اس میں کیا کیا حسن ہے، ہم تو صرف یہ کھول کے رکھ سکتے ہیں جناب اس کے مقابلے میں یہ آیا، اس کے مقابلے میں یہ آیا، وہ مصر کی عورتیں، یہ عرب کے مرد، وہاں انگلیاں کٹ گئی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں انگلیاں یہاں سر ہیں،
وہاں حسن یوسف سامنے ہے، یہاں صرف حضور کا نام ہے بس، اندازہ لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوسف علیہ السلام جیسے سامنے آئے ایسی دہشت پڑی ہیں جی، وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اب آپ کے آنے کا جو ہوا نا جی اثر ان پر ہیں، فلما رأینہ اکبرنہ، اللہ اکبر، جیسے انہوں نے دیکھا اکبرنہ، انہوں نے تو بہت بڑا جانا، اوئے ہوئے ہوئے یہ اللہ اکبر ہیں، یہ یوسف ہے۔ ایسی دہشت پڑی ان پر۔ یوسف علیہ السلام آئے بس ایسے آگے نکل گئے، کھڑے نہیں وہاں پہ یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا جی، وقطعنا ایدیہن، وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، وقلنا حاشا للہ، ساری بیک زبان بولی ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہی نہیں لگتا، یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ انسان اتنا سونا ہوتا تو ہم نے دیکھا ہوتا، ہم تو اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں، وزیر و مشیروں کی بیویاں ہیں، ہم افسران بالا کے گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے گھر میں ہر شے موجود ہے، ہم نے انسان دیکھے ہیں، حسن بھی دیکھا ہے، سارا کچھ دیکھا ہے۔ ما ھذا الا بشرا، یہ تو انسان ہی نہیں، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی رب تعالیٰ کا عزت والا فرشتہ آ گیا ہے یہاں، انسان تو نہیں۔ بتائیں نا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کیفیت تاری، کیا کیفیت بنی ہوگی ان کی یار، ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، اتنے خوبصورت تھے، قربان جائیں، ہیں جی۔ خواتین دیکھ لیتی تھی نا، ہیں، اپنی کیفیت نہیں رہتی تھی ان کی، ان کے وہ ایام آ جاتے تھے جو نماز نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان ھذا الا ملک کریم، انہوں نے کہا یہ تو بڑا عزت والا فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ بولی فوراً، اس نے کہا ہاں یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم بڑی باتیں کر رہی تھی، ملامت کر رہی تھی، اب تمہارا کیا ہوا؟ دیکھو نا اپنے ہاتھوں کو، کیسے خون بہہ رہا ہے تمہارا، ہیں، تمہارا اپنے ہاتھوں کو تو دیکھو کیا بنا ہے تمہارے ساتھ، باتیں کرتی تھی تم مجھے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب کسی بندے کے سامنے کسی کے حسن کی بات کر دی جائے نا، تعریف کر دی جائے، تو اس کا دل کھینچنے لگتا ہے اس کی طرف، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنی بیوی کے پاس جا کر کے کسی اور عورت کے حسن کی بات نہ کرے، کسی اور عورت کی بات نہ کرے، یہ نہ کہے کہ فلانی بڑی سونی ہے، کسی ہم بندے کی بات نہ کرے۔ مرد جو ہے اپنی بیوی کے سامنے کسی مرد کی بات نہ کرے، یہ نہ کہے کہ فلانا جناب بڑا سونا ہے، ہاں جی، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا دل ادھر کھینچنے لگے۔ اور اسی طرح عورت کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے حسن کو بیان نہ کرے، کہیں یہ نہ ہو بعد میں ہاتھ ملتی رہ جائے، وہ اس کا دل مائل ہو جائے گا، ہاں جی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ان کا یہ حال بنا ہے، اب اس کی تڑپ مزید بڑی۔ اب اس نے دیکھا نا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں، تو اب تو پھر اس کا کام مزید جو ہے وہ بھڑک اٹھا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی اس کو پھسلانے کی، فَاسْتَعْصَمَ، بس اس کی عفت پاک دامنی جو ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ لیکن آگے اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، کہنے لگی وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو میں اسے کہہ رہی ہوں اب اس نے وہ نہ کیا تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اب یہ ضرور جیل جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اب یہ جیل ہی پڑا رہے گا، پھر یہ وہاں سے نہیں آ سکتا واپس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جب یہ بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ جناب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو آپ نے فوراً عرض کی رب کی بارگاہ میں، آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے مولا میرے لیے جیل جانا بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، میرے لیے جیل جانا بہتر ہے اس سے جس سے یہ بلا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، یوسف اس سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اپنے آپ پر مصیبت آنے کی دعا مانگنا جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ آیا نا؟ یوسف علیہ السلام نے بھی جو جیل کا ذکر کیا ہے، چونکہ جیل کی بات اس نے کی تھی، جیل کی بات اس نے کی تھی، یوسف علیہ السلام کا مقصد دعا کرنے کا جیل جانے کا نہیں تھا، آپ کا مقصد اس کے شر سے بچنے کا تھا، وہ اللہ جو بھی سبیل نکال دے،
سمجھایا نا مسئلہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے بھی دعا سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرمائے تو ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ میرے آقا علیہ السلام تجھے کون سی مصیبت آئی ہے؟ انہوں نے کہا آئی تو کوئی۔ آقا علیہ السلام پھر صبر کی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ صبر کی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے صبر کی دعا اس لیے مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے تکلیف دے پھر تمہیں صبر دے۔ اندازہ لگائیں، میں صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم تکلیف مانگ رہے ہو، پہلے تکلیف مانگو گے پھر صبر مانگو گے، میں نہ صبر کی بھی دعا نہ مانگو۔ ہاں صبر کی دعا وہ مانگے جو تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ کہے مولا مجھے صبر دے دے، پھر بھی عافیت کی دعا مانگے۔ یہاں تو آقا علیہ السلام نے بڑا سختی کے ساتھ فرمایا میں نہ صبر کی دعا نہ مانگو۔ صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے پہلے تم تکلیف مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے پھر تمہیں صبر کی توفیق دے، میں نہ یہ دعا نہ کیا کرو، بلکہ عافیت کی دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھ۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں امن اور عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ مولا میرے لیے جیل جانا اس کام سے زیادہ بہتر ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، تو آپ کبھی جیل جانے کی دعا مانگنے کا مقصد ہے، دعا مانگنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے جیل بھیج دے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کے شر سے بچ جاؤں میں۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ وہ اللہ نے سبیل نکالی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس جگہ لے جانا چاہتا تھا، ہاں جی، وہ غلبہ دین کی وہ جو سیڑھیاں تھیں وہاں اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو لے گیا وہاں بطور آزمائش کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک دو باتیں میں ذرا عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے لیے جیل جانا بہتر ہے، میرے لیے قید بہتر ہے، میرے لیے قید بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہی ہیں۔ آج مولوی بیچارے کو قیدی سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ اس گل تے مٹھے ہو جاندے نے یار دوست کہ نہیں؟ مولوی صاحب بیچارے کو قیدی سمجھا جاتا ہے جی، مولوی صاحب جی بالکل ایسے مسلح کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، ہاں جی، جیسے جناب دیکھیں تو فوراً جناب مولوی صاحب کہیں اللہ اکبر، اور مولوی بیچارے کئی سارے لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہونے لگتے ہیں، یار ہماری تو زندگی قیدی والی ہو گئی ہے، ہاں جی، ہم 5 نمازیں پڑھائیں ہم تو کہیں آ جا نہیں سکتے، یہ ہے وہ ہے، ہاں جی۔ تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں علماء کو، ہاں جی، آپ جس کی طرف یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں نا، آپ کمائیں کھائیں مزے کریں نوکریاں کریں یہ کریں وہ کریں، اس آزادی سے آپ کے لیے یہ والی جیل بہتر ہے، یہ والی قید بہتر ہے۔ ہاں قیامت والے دن جو اجر اور صلہ ملنے نا وہ دین کی خدمت پر ملنے ہیں، سچی بات ہے۔ باقی بھی لوگ قید میں ہیں، باقی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ شادی شدہ بندہ کہیں جا سکتا ہے بھلا بتائیں؟ جا سکتا ہے کہیں کھل ڈل کے؟ وہ ایک الگ بات ہے جو جناب آج کل کے کئی جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں مستیاں، وہ حقیقت میں مستیاں تھوڑی ہیں، ویسے شغل لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بندے کی شادی ہو جائے وہ بھی بندہ بندھ گیا، وہ بھی کہیں نہیں جا سکتا، ہاں جی۔ شادی ہو گئی بندہ جناب دوستوں سے گیا، بچے ہو گئے، پھر ایسے ایسے سب سے گیا، بالکل جناب اپنی تپڑی پڑ جاتی ہے، اس کو کسی کام کا نہیں رہتا۔ آخر یہ بھی تو قید ہی ہے نا بھائی، یہ بھی تو جناب اس کے لیے ایک طرح کی کہیں بندہ آ جا نہیں سکتا۔ تو امام جو ہے مسجد کا اگر وہ کہیں آ جا نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ والی جو قید جس کو قید کہہ رہے ہیں یہ والی قید بہتر ہے اس آزادی سے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور لے جائے یا اس کے دین کا نقصان ہو جائے ہیں۔ اسی طرح کر کے بہنیں جو ہیں نا میری مسلمان بہنیں، ان کو بھی میں کہوں گا آپ کے لیے برقعے والی قید جو ہے نا وہ بہتر ہے اس آزادی سے، ہیں جی۔ برقعے والی قید جو ہے یہ آپ کو آپ سے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے گی، اس کے حبیب کو راضی رکھے گی، سیدہ کائنات کو راضی رکھے گی، آپ کی اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی رہیں گی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ راضی رہیں گی، ہیں جی، آقا علیہ السلام کے ساری ازواج مطہرات راضی رہیں گی۔ آپ اس برقعے کی قید سے آزاد ہوتی ہیں تو پھر جناب جہنم جا پڑیں گی آپ، وہ جہنم والی قید بہتر ہے آپ کے لیے، یہ والی قید بہتر ہے آپ کے لیے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہیں جی۔ آج بے دین لبرل لوگ جو ہے نا وہ جناب کہتے ہیں جی مولوی صاحب سود کی اجازت دے دیں، اور بھائی حلال کھائیں گے نا تھوڑا کھائیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ حلال والی قید جو شریعت نے آپ کے پاؤں میں بیڑی ڈالی ہے نا، آپ کے منہ پہ کڑا رکھا ہوا ہے کہ صرف حلال اندر جائے، ہیں جی، یہ قید آپ کے لیے بہتر ہے۔ حرام آپ نے کھا لیا جہنم جا پڑیں گے۔ آزادی تو آپ کو مل جائے گی، یہاں آزادی آپ کو مل جائے گی، آپ کو نہیں پتہ یہ والی قید آپ کے لیے کتنی بہتر ہے، آپ اس قید کو غنیمت جانیں، ہے یا نہیں؟ ہاں یہ قید جو ہے نا یہ شریعت مبارکہ کی، جو شریعت مبارکہ نے قید لگائی ہے نا ہم پہ، جگہ جگہ پہ قید لگائی ہے، ہاں جی، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں لینا وہ نہیں لینا، ادھر نہیں دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا،
یہ قید جو ہے نا ہمارا لیے بہتر ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی، مولا میرے لیے یہ قید بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ہاں بہن بیٹی جو ہے نا وہ برقع اتارنے کے لیے لوگ کہیں، وہ کہے مولا مجھے میرے لیے یہ تیرے حبیب کی شریعت والی قید بہتر ہے، ہاں اس سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں جی، بچوں کو جناب فرنگی لباس پہنا دیں، انہوں نے کہا نہیں میرے بچوں کے لیے سیدھے سادے لباس ہی بہتر ہیں بس، ہیں جس کو آپ قید کہہ رہے ہیں، جس کو آپ دقیانوسی ذہن کہہ رہے ہیں، جس کو آپ جو بھی کہیں، ہیں جی آپ بھونڈ دماغ کا کہیں، اس کو پاگل دماغ کا کہیں، احمق کہیں، جو بھی کہیں، ہمارے لیے یہ باتیں بہتر ہیں یار، اس کی طرف جس کی طرف آپ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی سے نکال کر کے ہمیں انگریز کا غلام بنانا چاہتے ہیں، بتائیں پھر ہمارے لیے یہ غلامی بہتر نہیں ہے یار؟ اس آزادی سے جس آزادی کی یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ آزادی ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا قیدی بنا دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آج دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے یا نہیں؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے یا نہیں؟ تو بندہ اسی قید خانے میں رہے، ہاں جی اسی کو قید خانہ سمجھ لے اور اسی میں جناب گزارا کر لے، کڑا جو شریعت نے منہ پہ رکھا ہے اس کڑے کو بھی حفاظت کرے، حرام نہ جانے دے، اور جناب جھوٹ بھی باہر نہ آنے دے، اندر جو بھی ہے اندر رکھے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر ان کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والی جو قید ہے اس کے لیے وہ بھی آسانی میں بدل دے گا، اور جنت کی ہمیشہ کی آزادی بھی اسے میسر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی مولا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، مولا اگر تو نے ان کی چالیں میرے سے دور نہ کی تو اصب الیہن، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے دل میں بھی خیال آنے لگ جائے کوئی ایسا ہیں، اواکم من الجاہلین، اور میں ان میں سے ہو جاؤں جو نادان لوگ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ پاک دامن ہو کر کے یوسف علیہ السلام عفت مآب ہو کر کے، اور جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر پہرا رکھا ہوا تھا، ہاں جی آپ سے امکان بھی نہیں تھا ایسے کام کے کرنے کا، اس کے باوجود ایسے ڈر رہے ہیں اور ایسی دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ بتائیں آگے کیا فرمایا جی، فرمایا کہ ثم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور عورتوں کی چال کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ اب رب تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی یوسف علیہ السلام کی جیل والی تو ہم نے جیل ڈال دیا ان کو، نہیں ایسی بات نہیں کی رب تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستجاب له ربه، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فصرف عنه كيدهن، اللہ نے ان کی چال کو دور کر دیا۔ یہ اسی بات کا جواب آ گیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی تھی، یوسف علیہ السلام جیل جانے کی دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی چال کو دور کرنے کی دعا کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبولیت کا جو فرمایا اس میں بھی ان کی چال کو دور کرنے کا ہی فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یوسف نے جیل مانگی تھی ہم نے بھی توڑ دیا ان کو، ٹھیک ہے بھی جائیں بیٹھے وہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں جیل جانے کا اللہ تعالیٰ کے تحت جو ایک حکمت، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت جو ایک حکمت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کی، وہ سب لوگوں نے پھر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، جی میں پھر ان کے لیے اس کے بعد ظاہر ہو گیا جو انہوں نے جناب نشانیاں دیکھی، لیسجننہ کہ ضرور بھی ضرور جو ہے یوسف علیہ السلام جائیں گے وہاں پر، حتی حین ایک مدت تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔